اللہ جان ہے، جاگو گروپ کا صدارتی امیدوار ہوں۔ میرے ساتھ اختر عباس صاحب ہیں جو سیکرٹری ہیں جاگو گروپ کے، اور عمران مختار صاحب یہ کالی ٹی شرٹ میں یہ ہمارے فائنانس کے سیکرٹری ہیں۔ غلام نبی یوسف زئی جو آپ کے ساتھی ہیں 92 نیوز کے، یہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ شاہد حسن گونی باڈی کے، رستم ستی گونی باڈی کے، ظفر عباس صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، تو باقی وسیم عباسی صاحب یہ بھی گونی باڈی کے ہیں ہمارے۔ تو سب سے کلاسرا صاحب سرائکی جرنلسٹ سانج کے جو رہنما ہیں، یہ اس دفعہ انہوں نے ہمیں جاگو گروپ کو بھرپور حمایت کا یقین دلائے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہوگی، اور جو پینل آپ کے سامنے آتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے ان میں سے کچھ اہم چہرے جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے پینل بنا لیے۔ یہ پہلے ہم بھی ایک وقت تھا کہ جب ان میں سے ایک پینل کے ساتھ ایز اے پینل ہم لوگ گئے تھے، ایک پینل کے طور پہ کہ جاگو تھا اور ایک آزاد تھا 2 سال پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، شکیل کرار کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ مگر اب ان کا ایک آزاد پینل اندر سے ان کا ایک نئے پینل بنے، جن میں پرویز شوکت صاحب بھی جو پہلے ساتھ تھے، اب آپ دیکھ لیں وہ جو مظہر صاحب ہیں وہ بھی آج کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ آ کے بہت سے وہ اپنے نظریات اور تقریریں کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بطور جاگو گروپ ہم اپنی شناخت کے ساتھ، چاہے شروع میں کسی کے ساتھ ہم اکٹھے کھڑے ہوں، لیکن اپنی شناخت کے ساتھ ہم ایز اے گروپ رہے ہیں، اور آج بھی ہم اپنی شناخت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حالات اس وقت میڈیا کے وہ آپ کے سامنے ہیں، جس قسم کی دباؤ اور جس قسم کا سنسرشپ، بے روزگاری اور جس طرح کے اغوا اور تشدد کے معاملات ہو رہے ہیں، میں خود اس کا ابھی حال ہی میں شکار ہوں، اور میں آپ جیسے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی کوششوں سے میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں، ورنہ شاید میں یہاں پہ نہ ہوتا۔ اور مجھ پہ یہ بھی ایک سوال تھا میرے لیے کہ میں اس الیکشن میں کھڑا ہوں یا نہ ہوں۔ 4 مہینے پہلے فہرستیں فائنل ہو گئی تھی، وڈرال کے لیے گزر گئی تھی۔ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ PFUJ کے دوستوں کھڑے ہوئے، سینئر صحافی بھی کھڑے ہوئے، مجھے یہ مشورہ ضرور دیا گیا کہ آپ الیکشن میں نہ آئیں، مگر میں نے یہ کہا کہ جو صورتحال اس وقت میڈیا کی ہے، یہ کوئی پریس کلب کا الیکشن نہیں ہے، کوئی گروپوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے، یہ جنگ اس وقت بیانیے کی ہے، یہ بیانیے کی جنگ ہے، آزادی رائے کی جنگ ہے، جمہوریت کی بقا کی جنگ ہے۔ تو اگر میں اس الیکشن سے پیچھے ہٹتا ہوں تو یہ اس بیانیت کو بہت بڑا دھچکا ہوگا، اس بیانیے کو کہ جس بیانیے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں آزادی رائے کی، جمہوریت کی اور سیاسی عمل کی ملک۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس الیکشن میں کھڑا رہوں گا، اور یہ بیانیے کی جنگ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرانے لوگ نہیں لڑ سکتے۔ یہ جتنے بھی 10 سال 12 سال سے کبھی ایک ہو کے باڈی میں الیکٹ ہوتے ہیں، کبھی 2 ہو کے باڈی میں الیکٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ بیانیے کی جنگ کے قابل نہیں ہیں، اور اگر یہ ہوتے تو آج میڈیا کی یہ صورتحال نہ ہوتی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب اگر آپ دوبارہ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی نئی چکری کی اسکیم کے چکر میں یا کوئی نئی ایکسٹینشن کے چکر میں، تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شاید ہمارے پاس آخری موقع ہوگا کہ ہم کسی پریس کلب کے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے، یا ہو سکتا ہے یہ ملک میں انتخابی عمل کا شاید یہ آخری عمل ہوگا کسی پریس کلب میں ووٹنگ۔ اس کے بعد شاید ووٹنگ کی نوبت نہ آئے، نہ صرف پریس کلب میں بلکہ اس ملک میں بھی۔ تو ایک موقع ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ اس بار کچھ نیا کریں، اور اگر آپ نے حالات کو بدلنا ہے تو خدا کے لیے اپنی قیادت کو بدل دیں، بھول جائیں سب کچھ، بس بدل دیں۔ 1 سال بڑی جلدی گزر جاتا ہے، گزار لیا نا انہوں نے بھی، انہوں نے 12 سال گزار لیے، کبھی ایک منہ آتا ہے، کبھی 2 منہ آتے ہیں، کبھی اکٹھے آ جاتے ہیں، وہی لوگ بار بار آتے ہیں۔ تو اس دفعہ کچھ نیا کریں، اس دفعہ بیانیے کی جنگ میں آپ اپنا کردار ادا کریں، اور خدا کے لیے 17 اگست کو ووٹ ڈالنے آئیں۔ اور 17 اگست کی تاریخ ویسے بھی ہمارے بیانیے کے لیے ایک عظیم تاریخ، یہ وہ دن ہے کہ 1988 میں، آج سے تقریباً 32 سال پہلے اس دن جنرل ضیاء الحق جیسا فوجی آمر جہاز کے کریش میں مر گیا تھا، اور اس کے جو کالے کرتوت ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ تو 17 اگست 2020 کو آپ لوگ ایک بار پھر اس بیانیے کی جنگ میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس آمر کے چینوں اور ان کے جو ورثہ ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ ہم بغیر منشور کے نہیں آئے، یہ جو گروپ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو تقریریں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں منشور کیا آپ کا پریس کلب ہے، تو اس منشور کے لیے میں درخواست کروں گا غلام نبی یوسف زئی صاحب سے، آپ کے ساتھی
کہ وہ آپ کو منشور کے چیدہ نکات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پریس کلب میں آزادی رائے اور جمہوری آوازوں کو تقویت دینے کے لیے ٹھوس پالیسی اور اقدامات وضع کیے جائیں گے۔ کسی بھی سیاسی جماعت، منتخب رکن پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو پریس کانفرنس سے نہیں روکا جائے گا۔ جاگو گروپ کے منتخب عہدیدار 1 ماہ کے اندر اپنے اثاثوں کی تفصیلات سامنے لائیں گے۔ پریس کلب کے آئین کو انگریزی اور اردو ترجمے کے ساتھ فوری شائع کیا جائے گا۔ جن صحافیوں کو پلاٹ نہیں ملے انہیں ترجیحی بنیادوں پر الاٹمنٹ کے لیے پریس مرتب کی جائے گی۔ میڈیا ٹاؤن کے کمرشل سیکٹر میں کثیر المنظرہ عمارتوں میں تیار فلیٹس ایسے صحافیوں کو دیے جائیں گے جو پہلے پلاٹ سے محروم رہ گئے۔ پریس کلب کی پریس رکنیت بما شناختی کارڈ نمبر کمپیوٹرائز کر کے ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔ پریس کلب کے تمام ممبران کے رابطہ نمبر اور ای میل پر مشتمل ڈائریکٹری شائع کی جائے گی۔ پریس کلب کے اثاثوں اور ملازمین کی مکمل فہرست شائع کی جائے گی۔ پریس کلب لائبریری میں سینئر صحافیوں کے ناموں سے منسوب کارنر بنائے جائیں گے۔ خواتین صحافیوں کے بچوں کے لیے پریس کلب میں ڈے کیئر سینٹر کا قیام۔ بے روزگار صحافیوں کی فہرست مرتب کر کے ان کی ملازمت کی تلاش کے عمل میں مدد کے لیے خصوصی آن لائن سروس کا اجرا۔ ان کے لیے پریس کلب میں خصوصی سہولیات کا آغاز کیا جائے گا۔ تمام اہل صحافیوں کی فوری رکنیت کے لیے اسکروٹنی کمیٹی کا قیام۔ پریس کلب میں سرگرمیوں، باہمی رابطوں اور سہولیات سے متعلق ٹھوس ضابطۂ اخلاق مرتب کیا جائے گا۔ بہت شکریہ غلام نبی صاحب۔ اختر عباس صاحب ہمارے سیکرٹری کے امیدوار ہیں، آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں مختصر بات کروں گا کہ 15 سال پہلے اخبار کا دور تھا اور ہمارے اخبار میں جو کام کرنے والے صحافی تھے ان کو کبھی کبھی تنخواہ مل جاتی تھی۔ تنخواہیں بھی جتنی تھیں وہ سب کو پتہ ہے، تھوڑی بہت تنخواہیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن کا دور آ گیا۔ اب 2-3 سال سے ٹیلی ویژن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اشتہارات ہیں تو ان کے ریٹ بھی کم ہو گئے ہیں تاکہ باقی جتنے مالکان ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمیں فارغ کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی آئین نہیں ہے۔ مثلا ٹی وی والوں کا، اگر جب ٹی وی بند ہو جاتا ہے تو پھر اخبار والوں کا کیا حال ہوگا وہ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جاگیں اور اپنے حقوق کے لیے آگے آئیں اور اپنا ووٹ کا حق جو ہے ضرور استعمال کریں، اور ہر بندہ آئے۔ یہ پوری کمیونٹی کا ایشو ہے، یہ کسی ایک بندے کا ایشو نہیں ہے، اور جب ہم سب مل جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، بہت شکریہ۔ کوئی بات یا کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں آپ کی بات کریں۔ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جاگرو گروپ آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب ہم نے جدوجہد شروع کی تھی تو سب سے پہلے یہ جعلی صحافیوں اور لسٹوں کی اسکروٹنی کا مسئلہ ہم نے اٹھایا، اور اس وقت یہ جتنے گروپ آپ بنے ہوئے سب ایک گروپ تھے، افسر بٹ کی قیادت میں۔ اس کے بعد ہم نے 1 سال بائیکاٹ بھی کیا۔ اب بھی یہ جو لسٹ ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پریس کلب نے آج تک آئین ہی شائع نہیں کیا، اس کو پبلش نہیں کیا کہ یہ آئین ہے، کیونکہ آئین کے اندر درج ہیں وہ تمام شرائط، وہ تمام قابلیت کہ جس کی بنیاد پہ رکنیت ہونی چاہیے۔ ادھر بہت سے اہل صحافی ہیں جن کی تعلیمی قابلیت بھی پوری ہے، وہ رکن نہیں بنائے جا رہے اور وہ پیچھے پھرتے ہیں ان لوگوں کے، اور بہت سے ایسے صحافی ہیں جن کی اہلیت نہیں ہے اور ان کو رکن بنایا گیا۔ تو جب آئین شائع ہم کریں گے اور اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ شائع کریں گے، اس میں جب وہ معیار واضح ہو جائے گا تو اسی منشور کے جو 11واں پوائنٹ ہے یا 10واں پوائنٹ ہے اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ایک سیکورٹی کمیٹی بنے گی کہ جس میں جو اہل صحافی ہیں ان کی رکنیت کی جائے گی، اور جب آئین شائع ہو جائے گا تو وہ سیکورٹی کمیٹی انشاءاللہ اس آئین پہ کیے گئے معیار کے مطابق سیکورٹی بھی کرے گی۔ ابھی جو اس ٹائم نے کام کیا 2700 پہ لے کے آئے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کی ورکنگ ہے اس میں سے مزید کتنے ممبر جو ہیں اس میں کم ہونے؟ ایک میں اس میں آپ کو یاد کر دوں، جو انہوں نے 2600-2700 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے نا، اس میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دے سکتا ہوں جس میں جینرل لوگوں کو نکالا۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ جب یہ سکروٹنی ہوتی ہے اس میں وہ جینرل بندوں کو نکال دیتے ہیں جو تھوڑا سا
مثلا یہ عبید باسی صاحب ہیں، ان کی جاب گئی اس لسٹ میں سے یہ پریس کلب کے ممبر نہیں، لیکن جو ان کے اپنے ووٹر ہیں اور جو اہل نہیں ہیں لسٹ میں وہ ادھر ہی رہتے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح ایک ہارون جنجو کا لڑکا ہے، وہ انٹرنیشنل فری لانسر ہے، وہ 15 پیپرز میں ڈیلی چھپتا ہے، اس کی انہوں نے کاٹی ہے، اس کو ممبر شپ نہیں دی کیونکہ وہ کسی گروپ کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے. اور دوسرا جب یہ آئین شائع ہو جائے گا جی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی لیڈر آپ کے پاس جائیں کہ جی میری بنانا اور میری نہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، اس پہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا آپ لوگ آج تک اعتراض آپ کریں، یہی کہتے ہیں نا اعتراض کرو کہ اچھا جب اعتراض ہوتا ہے بندے کو بلا کے کہتے ہیں ہاں 10 کے 2 اور دے دیں. یہی ہے نا ڈرامہ بکواس. جب ایک چیز آئین میں درج ہے تو کسی کے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جینرل صحافیوں کو اس کا اگر میں نقصان، صدر ہوں، یہ سیکٹری ہیں اور یہ فنانس سیکٹری اور ہم پارٹی ہے، تو ہم جو آئین کے مطابق ہم خود فیصلہ کریں گے کہ کون اہل ہے یا نہیں. جس کو اعتراض ہے جائے جہاں بھی جانا ہے. جب آئین شائع، آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، بی اے ہے، اس نے بی اے کیا ہوا ہے، جرنلزم میں اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، جو آئین میں لکھی ہوئی ہے بنیادی شرائط، آپ اس کو تو رکنیت دیتے نہیں ہیں. اور جو بندہ جو پتہ نہیں وہ جعلی ڈگریوں والے بھی لوگ ہیں کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، ایف اے پاس بھی نہیں ہے، میٹرک فیل ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو آپ نے لسٹوں میں ڈالا ہوا ہے. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ ابھی جو ہاؤسنگ کی لسٹ بن رہی ہے اس میں جو جینرل جرنلسٹ ہے اس کی 20 سال بھی باری نہیں آئے گی، نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اتنے سینئر مطلب 60-70 سال کے بندے لسٹوں میں ڈالے ہوئے ہیں جو ٹاپ پہ ہیں اور جو جنرل بھی نہیں کر رہے. مطلب میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، میں کسی جگہ پہ نہیں ہوں اس لسٹ میں، اور میرا پتہ 20 سال بعد نمبر آئے گا. یہ اگر وہ صحیح لسٹ بنے تو ہر نئے بندے کا بھی اس میں نام آئے گا. اصل بات جو متی صاحب کا بیانیہ کیا ہے، جو حالات بن رہے ہیں اس پہ نہ تو یہ شکیل جو مشکل کا متی کا مسئلہ ہے. یہ بیانیہ ہمیں اس صورتحال میں لا کے کھڑا کس نے کیا؟ ہی نہیں لوگوں نے کیا نا. آپ فری میں ووٹ دے رہے اور بیٹھے رہے اطلاق کرتے رہے کہ کسائی آئے گا ہماری گردن پہ چھری پھینک کے، ہم بکروں کی طرح ووٹیں دیتے رہے ان کو، بکروں کی طرح سر پھینک کے. مطلب ہم نے، ہماری زندگی قیمتی نہیں ہے، ہمارا پیشہ کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے. کراچی پریس کلب میں گھساتے ہیں بھٹو سمیت کو، یہاں پریس کلب میں منتخب رکن پارلیمنٹ جاتے ہیں تو اس کو بین کر دیتے ہیں، آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ کوئی بےزتی اور بے شرمی کی بات ہے؟ ہمیں اپنے شرم آنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کے بطور صحافی. یہ ہمارے لیڈر ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے رہے کہ پریس کلب کے اندر بین کر رہے ہیں آپ منتخب اراکین پارلیمنٹ کو. کہاں گئی آزادی رائے، کہاں گئی جمہوریت؟ تو یہ چیزیں خدا کے لیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے. جب نئی قیادت آئے گی ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور ہمارے اداروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آئین جو ہے اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا، اور پریس کلب اس میں تو آئین شائع نہیں کرتا کوئی. اس لیے تو ہم جیسے بیچاروں کو پتہ ہی چلتا کہ کون رکن ہے کون نہیں ہے، کون پلاٹ لے رہا ہے کون نہیں ہے. ہمیں موقع ملا نا، تو جس پہ جو لسٹ بنے گی وہ ویب سائٹ پہ آئی ہوگی، اس کے آگے لکھا ہوگا اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ تجربہ ہے اس کا، ان اداروں میں اس نے کام کیا ہے. اور سب کے سامنے لائیں گے تاکہ اگر کوئی کہے نا کہ یہ جعلی ہے یہ جعلی ہے تو فوراً پتہ چل جائے. یہ چھپاتے ہیں فہرستیں تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. ہر چیز جو ہے وہ انڈر ہینڈ کرتے ہیں، اور جو کوئی میڈیا ٹاؤن میں ہوتا رہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں آپ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں پھر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے. اس وقت جو ہے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے آزادی رائے اور جمہوری عمل. اور اگر بیانیے کی جنگ جیتنی ہے تو یہ پرانے بیان دینے والوں کے ساتھ نہیں جیتی جا سکتی. بس یہ میرے آپ سے تھینک یو. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی.